بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس ونیوم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم آپ کی کتاب معاشرتی علوم کا باب نمبر 3 اور سبق نمبر 4 پڑھیں گے، کیونکہ باب نمبر 2 میں 2 سبق تھے، ثقافت اور ذرائع ابلاغ، تو اس طرح ہمارے 3 سبق مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم باب نمبر 3 یعنی سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ریاست اور حکومت۔ سب سے پہلے اس کی مشقی سوالات پر ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی مشق میں کون کون سے سوال دیے گئے ہیں، تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ ان سوالوں کے جواب دے سکیں۔ سب سے پہلے ہے نمبر 1 پر دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ نمبر 1، وفاقی حکومت کیوں ضروری ہے؟ سوال نمبر 2، 1973 کے آئین کے مطابق پاکستانی شہریوں کے کوئی سے 3 حقوق تحریر کریں۔ نمبر 3، صوبائی حکومت کے اختیارات کی فہرست بنائیں۔ یہ تو سوال تھے 3 کے مختصر جوابات آپ نے دینے ہیں۔ آگے ہے دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، آئین اور اس کا اطلاق کس طرح بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی یقینی بناتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، سیاسی جماعتوں کے افعال واضح کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومت سازی کا موازنہ کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھے آپ کی مشق میں دیے گئے سوالات۔ اب ہم سبق کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ آپ ان سوالوں کے جوابات دے سکیں۔ کسی ریاست کا نظام چلانے کے لیے حکومت تشکیل دی جاتی ہے۔ حکومت ریاست اور شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ دنیا میں مختلف اقسام کے نظام حکومت قائم ہیں، جن میں بادشاہت، آمریت، جمہوریت اور دیگر طرز حکومت شامل ہیں۔ ان سب میں پسندیدہ طرز حکومت جمہوریت ہے، کیونکہ یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ اس میں لوگ حکومتی نمائندوں کا انتخاب اپنے ووٹوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہاں پر درمیان میں ہی ایک سوال دیا گیا ہے کہ بادشاہت اور جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، بادشاہت موروثی ہوتی ہے، ایک ہی شخص کی حکومت ہوتی ہے، اور جمہوریت میں کثرت رائے کو فوقیت حاصل ہوتی ہے اور وہ عوامی حکومت ہوتی ہے۔ آگے سوال ہے، جمہوری حکومت کے کوئی سے 3 فائدے تحریر کریں۔ نمبر 1، یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ووٹوں کے ذریعے نمائندوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، اظہار رائے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت کی ضرورت۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان 4 صوبوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر مشتمل ایک وفاق ہے۔ وفاقی حکومت مرکزی حکومت ہوتی ہے جو پورے ملک کا نظم و نسق چلاتی ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں حکومت سازی کے لیے وفاقی حکومت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ حکومت ملکی معیشت، دفاع، خارجہ امور اور دیگر ملکی انتظام وغیرہ کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ وفاقی حکومت کا مقصد عالمی سطح پر ملک کی نمائندگی کرنا اور دوسرے ممالک سے تعلقات استوار کرنے کے لیے خارجہ پالیسی بنانا بھی ہے۔ وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومت سازی کا موازنہ۔ حکومت کے بہت سے درجے ہیں، جیسا کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت۔ آئیے وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومت سازی کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، وفاقی حکومت۔ پاکستان میں وفاقی حکومت یعنی فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ رائج ہے۔ پاکستان کے عوام قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور مقامی اداروں کے لیے ممبران منتخب کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ارکان یعنی اکثریت تعداد پاکستان کے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ یعنی ہیڈ آف فیڈرل گورنمنٹ ہوتا ہے۔ وہ وفاقی حکومت کے تمام امور چلانے کے لیے اپنی کابینہ تشکیل دیتا ہے۔
یہ کابینہ وزراء اور مشیروں پر مشتمل ہوتی ہے جو مختلف وزارتوں یعنی مالیات، قانون، دفاع، امور خارجہ اور داخلہ وغیرہ کے سربراہ اور مشیر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم ان کی قیادت کرتا ہے۔ صدر پاکستان ریاست کا سربراہ یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے۔ صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مل کر کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے صوبائی حکومت یعنی پروونشل گورنمنٹ۔ پاکستان کے ہر صوبے کی الگ صوبائی حکومت ہے۔ صوبائی اسمبلی اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبائی کابینہ تشکیل دیتا ہے۔ صوبائی حکومت اپنے صوبے کے معاملات کی نگرانی کرتی ہے اور شہریوں کو تعلیم، صحت اور جان و مال کے تحفظ جیسے بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ صوبائی حکومت کو تعلیم، صحت، صنعت، زراعت، صوبائی محصولات، ذرائع آمد و رفت اور دیگر بہت سے کاموں پر اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ صوبائی حکومت بہتر نظم و نسق چلانے اور نچلی سطح تک لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مقامی حکومتی ادارے بھی قائم کرتی ہے۔ گورنر صوبے کا سربراہ یعنی ہیڈ آف پروونس ہوتا ہے جس کو صدر پاکستان نامزد کرتا ہے۔ اور گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 33 نشستیں ہیں جن میں سے 24 پر براہ راست انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جبکہ 6 نشستیں خواتین اور 3 نشستیں ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص ہیں۔ نمبر 3 ہے مرکزی مقامی حکومت۔ مرکزی اور صوبائی حکومت کے بعد تیسرا درجہ مقامی حکومت یعنی لوکل گورنمنٹ کا ہے۔ ایسی حکومت جو کسی شہر، قصبے یا ضلع کی دیکھ بھال کرے اور اس سے متعلق فیصلے کرے مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ اس کے حکومتی منتظمین میں میئر، چیئرمین اور کونسلرز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صوبائی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کام کرتے ہیں۔ مقامی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے زیادہ تر اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں اور صوبائی حکومت ہی مقامی اداروں کو ترقیاتی کاموں کے لیے اختیارات، وسائل اور فنڈ فراہم کرتی ہے۔ ہر صوبے میں مقامی حکومت کا اپنا ایک مخصوص ڈھانچہ ہے۔ گلگت بلتستان میں سپریم کورٹ کو سپریم ایپیلیٹ کورٹ جبکہ ہائی کورٹ کو چیف کورٹ کہتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ عدالتی ادارے ہیں۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہائی کورٹس کے نام بالترتیب لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ ہیں۔ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومت کا باہمی انحصار۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عام انتخابات کے بعد تشکیل پاتی ہیں جو ہر 5 سال کے بعد منعقد کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو اختیارات تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ تمام وفاقی ترقیاتی پروگرام پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسیوں کے تحت تیار کیے جاتے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ وفاقی حکومت قومی اور بین الاقوامی معاملات کی نگرانی کرتی ہے۔ صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں، جبکہ مقامی حکومت ضلعی سطح پر نظم و نسق سنبھالتی ہے۔ بعض معاملات میں صوبائی حکومتیں خود مختار ہوتی ہیں لیکن بعض معاملات دونوں حکومتیں مل کر طے کرتی ہیں، جیسا کہ ملکی اور صوبائی ترقیاتی کاموں کے لیے قومی وسائل کی تقسیم جیسے معاملات وغیرہ۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت کے اختیارات۔ نمبر 1 ہے وفاقی حکومت۔ ملکی دفاع یعنی مسلح افواج کے امور کی نگرانی کرتی ہے۔ وفاقی حکومت ملکی معیشت سنبھالتی ہے۔ وفاقی حکومت خارجہ پالیسی یعنی بیرونی ممالک سے تعلقات کے معاملات کی نگرانی کرتی ہے۔ صوبائی حکومت۔ صوبائی حکومت صوبے کا نظم و نسق یعنی قانون سازی، امن و امان کا قیام چلاتی ہے۔ صوبائی حکومت صوبائی محصولات کی نگرانی کرتی ہے اور صوبائی حکومت صوبوں کی داخلی پالیسی کے معاملات سنبھالتی ہے۔ نمبر 3 ہے مقامی حکومت۔ مقامی حکومت سڑکوں اور راستوں سے تجاوزات ہٹانا، مویشی منڈیاں اور عوامی میلے منعقد کرتی ہے۔
مقامی حکومت پینے کے پانی کا بندوبست اور نکاسی آب کا انتظام دیکھتی ہے۔ مقامی حکومت بیواؤں، یتیموں، معذوروں اور قدرتی آفات کے متاثرین کی مدد کرتی ہے۔ آئین کی اہمیت، امپورٹنس آف کانسٹیٹیوشن۔ ہم ایک اسلامی جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور اس کا آئین اسلامی اصولوں کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں 1973 کا آئین نافذ ہے۔ اس کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور سرکاری مذہب اسلام ہے۔ کیونکہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، پاکستان میں دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی بستے ہیں جنہیں آئین کے مطابق بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ پاکستان کا آئین ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ حکومت اور حکومتی اداروں کے لیے قوانین مہیا کرتا ہے اور ان اداروں کے اختیارات کا تعین بھی کرتا ہے۔ آئین بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی اور ان کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ یہ لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ آئین یا دستور بنیادی قوانین اور اصولوں کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کے مطابق کسی ریاست یا ملک کا نظم و نسق چلتا ہے۔ پاکستان میں اب تک 3 مختلف آئین، 1956 کا آئین، 1962 کا آئین اور 1973 کا آئین نافذ ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہمارے ملک میں 1973 کا آئین نافذ ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستانی شہریوں کے بنیادی حقوق اور ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔ شہریوں کے حقوق: نمبر 1، ہر شہری کو بلا امتیاز جانی و مالی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ نمبر 2، ہر شہری کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 3، ہر شہری کو تجارت، کاروبار اور کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 4، تقریر اور تحریر کی آزادی ہر شہری کا حق ہے۔ نمبر 5، ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، رکھنے اور بیچنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 6، ہر شہری کو ملک میں آزادانہ نقل و حرکت، اجتماعات میں شمولیت اور جماعت سازی کا حق حاصل ہے۔ نمبر 7، آئین کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں سے مزدوری یعنی چائلڈ لیبر کروانا ممنوع ہے۔ نمبر 8، حکومت کی طرف سے 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم کا حق دیا گیا ہے۔ شہریوں کی ذمہ داریاں: حقوق کے ساتھ ساتھ شہریوں پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ مثلاً نمبر 1، ملک کے وفادار ہوں اور ضرورت پیش آنے پر ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کریں۔ نمبر 2، ووٹ کا درست استعمال کریں۔ نمبر 3، ملک کی قوانین کا احترام اور ان کی پابندی کریں۔ نمبر 4، ٹیکس وقت پر اور ایمانداری سے ادا کریں۔ نمبر 5، دوسروں کے حقوق، عقائد اور رائے کا احترام کریں۔ نمبر 6، سرکاری املاک کی حفاظت کریں۔ سماجی انصاف: لوگوں کو برابری کی سطح پر شہری اور انسانی حقوق کا ملنا سماجی انصاف کہلاتا ہے۔ ان حقوق کا نہ ملنا سماجی ناہمواریوں کو پیدا کرتا ہے۔ پاکستان میں بہت سی سماجی ناہمواریاں ہیں، مثال کے طور پر مناسب روزگار کی کمی، بچوں سے مزدوری کروانا وغیرہ۔ ان مسائل سے نمٹنے اور ان کے خاتمے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے۔ قانون کی بالادستی: ملک کے تمام قوانین آئین کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہوتے ہیں۔ ملک کی قوانین تمام شہریوں پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ جو لوگ ناانصافی کرتے ہیں یا کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہوتے ہیں انہیں قوانین کے مطابق ہی سزا دی جاتی ہے۔ کسی بھی مقدمے کی سماعت سب سے پہلے سول یا سیشن کورٹ میں ہوتی ہے۔ ان عدالتوں میں سول جج اور سیشن جج تعینات ہوتے ہیں۔ مقدمہ کے فریقین کو اگر ان عدالتوں کا فیصلہ نامنظور ہو تو وہ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ ملک کے چاروں صوبوں میں ہائی کورٹس قائم ہیں۔ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سربراہ ہوتا ہے۔ اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی منظور نہ ہو تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت ہوتی ہے۔ اس کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتا ہے۔
سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتیں۔ ایک ملک میں مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا خاص نظریہ اور منشور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عوام میں مقبولیت حاصل کرتی ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو اپنی جماعت کو فعال بناتا ہے۔ انتخابات کے بعد زیادہ نشستیں لینے والی سیاسی جماعت اپنی حکومت قائم کرتی ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری نظام حکومت میں لوگ ووٹوں کے ذریعے سے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ بعد ازاں یہ نمائندے حکومتی معاملات سنبھالتے ہیں۔ یہ نمائندے سیاسی جماعتوں کے رکن ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے افعال۔ نمبر 1، سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے مطابق کام کرتی ہیں۔ نمبر 2، لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہیں۔ نمبر 3، انتخاب میں حصہ لیتی ہیں اور منتخب ہو کر لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں۔ نمبر 4، حکومت قائم کرنے کے بعد یہ ملک و قوم کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں۔ نمبر 5، بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتی ہیں۔ آگے سبق کی مشق میں کچھ MCQs دیے گئے ہیں۔ سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، پاکستان میں عام انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں۔ الف، سال بعد، ب، 3 سال بعد، جیم، 4 سال بعد، دال، 5 سال بعد۔ صحیح جواب ہے دال، 5 سال بعد۔ سوال، پاکستان میں اس وقت آئین نافذ ہے۔ الف، 1935 کا، ب، 1956 کا، جیم، 1962 کا، دال، 1973 کا۔ صحیح جواب ہے آپشن دال، 1973 کا۔ سوال، مقننہ کے پاس اختیار ہے۔ الف، قانون بنانے کا، ب، قانون نافذ کرنے کا، جیم، انصاف کی فراہمی کا، دال، مقدمات کی سماعت کا۔ صحیح جواب ہے آپشن الف، قانون بنانے کا۔ نمبر 4، آئین کے تحت بچوں سے مزدوری کروانا ممنوع ہے۔ الف، 14 سال سے کم عمر، ب، 15 سال سے کم عمر، جیم، 16 سال سے کم عمر، 17 سال سے کم عمر۔ درست جواب ہے آپشن الف، 14 سال سے کم عمر۔ نمبر 5، کسی ریاست یا ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے بنیادی اصولوں کا مجموعہ کہلاتا ہے۔ الف، ریاستی اصول، ب، اصول و قوانین، جیم، حکومت، دال، آئین۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن دال، آئین۔ اگلا سوال ہے، درست جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، پسندیدہ طرز حکومت آمریت ہے۔ جواب ہے غلط۔ نمبر 2، ملک کے تمام قوانین آئینی اصولوں کے مطابق مرتب کیے جاتے ہیں۔ جواب ہے صحیح۔ نمبر 3، پاکستان میں بادشاہت کا نظام نافذ ہے۔ جواب غلط۔ نمبر 4، وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ جواب صحیح۔ نمبر 5، ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک خاص نظریہ اور منشور ہوتا ہے۔ جواب ہے صحیح۔ سوال، کوئی سے 3 وزارتوں کے نام لکھیں۔ جواب، نمبر 1 وزارت خارجہ، نمبر 2 وزارت داخلہ، نمبر 3 وزارت تعلیم۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہاں تک تو تھا آپ کا سبق نمبر 4، ریاست اور حکومت۔ کل کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اگلا سبق تاریخ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔